ڈالی اس وقت میں 5 کام بتائے تھے. یہ 5 کام اگر ہم اہتمام سے کرنے والے بنیں گے تو اللہ کی ذات سے قوی امید ہے کہ اللہ تعالی ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے گا. اس لیے کہ یہ فرمایا ہے تم جیسا جیو گے ویسا مرو گے اور جیسے مرو گے ویسے قیامت کے دن اٹھائے جاؤں گے. تو اگر ایمان کی محنت کرتے کرتے جیئیں گے تو ایمان کی محنت کے ساتھ کمال ایمان کے ساتھ مریں گے اور کمال ایمان والوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمارا حشر فرمائیں گے. اس محنت کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ اس محنت کے ذریعے سے ماحول بنے گا اور ماحول جب بنتا ہے تو پھر ہر آدمی کے لیے عمل کرنا آسان ہوتا ہے. سردی کا ماحول آتا ہے تو پہلوان سے پہلوان بھی گڑیا ٹوپی پہن لیتا ہے, شوٹر پہنتا ہے, موزے پہنتا ہے, گرم شال اوڑھتا ہے. کیوں بھائی؟ ماحول ٹھنڈی کا ہے, ہر ایک کو ٹھنڈی لگتی ہے. ماحول بارش کا ہوتا ہے تو گھر کے کونے میں اگر مٹکے میں یا ڈبیا میں نمک رکھا ہوا ہے اس نمک کے اندر میں بھی نمی پیدا ہو جاتی ہے, بیناش آ جاتی ہے کہ چند نمک بینو دیو سے کیا ورہادنی سیزن سے اٹلے. تو بارش ہوتی ہے باہر لیکن اس کے ماحول کا اثر گھر کے اندر میں ڈبیا میں پڑے ہوئے نمک پہ پڑتا ہے. ایسے ہی ماحول کا اثر پڑتا ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مدینہ منورہ میں محنت کے نتیجے میں ایسا ماحول قائم ہوا تھا کہ کسی منافق کی یہ ہمت نہیں ہوتی تھی کہ مسجد میں جماعت کی نماز کو چھوڑ دے. منافق کی. اور آج عام مسلمان کی ہمت اور بالکل سینہ تان کر گاؤں میں چوراہے پر دکان پر بیٹھا ہوا ہے, نماز کے لیے جا رہے ہیں, نماز پڑھ کر واپس آ رہا ہے اور وہ پکا ایمان والا بیٹھا ہوا ہے, اسے کوئی احساس تک نہیں ہے کہ مسجد میں نماز ہو رہی ہے, کیا ہو رہا ہے, کیا بات ہوئی. کیوں؟ وہ ماحول نہیں ہے جس ماحول کے نتیجے میں وہ اپنے اندر میں حیا اور شرم محسوس کرے کہ ہمارے نماز نہ پڑھی ہو تو گومو تو نہ ہوں, گھیر گیا ہوں. لیکن وہ حیا اور شرم اندر سے چلی گئی. جس حیا اور شرم کو شعبۃ الایمان بتایا ہے کہ ایمان کا شعبہ ہے, وہ اندر سے غیرت چلی گئی جس کے نتیجے میں وہ بیٹھا ہوا ہے. اس لیے ایک ایسا ماحول قائم کیا جائے کہ جس کے اندر میں ہر آدمی کو نیکی کا کام کرنا آسان ہو جائے, معمورات پر چلنا آسان ہو جائے اور منہیات سے بچنا آسان ہو جائے. ایسا ماحول جسے جہاں یعنی سادہ شادیوں کا ماحول ہوتا ہے, وہاں ایک آدمی کو سادہ شادی کرنی ہو تو 500 روپے میں 5000 روپے میں شادی ہو جاتی ہے کہ کیا ہوا 1000 میں جوڑو لائن 500 میں خارج انا مہر نہ پیشہ دپٹی شادی دے دی. اور اسی سادے ماحول کے اندر میں کوئی ریت رواج نہیں, کوئی لان تان نہیں, اللہ کوئی شرم آئی کہ نہ کوئی کہنے والا نہیں, تو کام کرنا آسان ہو جاتا ہے. لیکن جہاں جہیز کا ماحول ہے, جہاں لاکھوں روپے شادیوں میں خرچ ہوتے ہیں, وہاں کے بڑے بڑے شیخ الحدیث بھی اور وہاں کے بڑے بڑے علماء بھی اپنے آپ کو اس ماحول سے نہیں بچا سکتے. اس ماحول کی رو میں ان کو بھی بہنا پڑتا ہے. اللہ تعالیٰ ہماری اس سے حفاظت فرمائے. ہم یو پی کے علاقے میں چلے جائیں, بہار کے علاقے میں چلے جائیں, ماشاءاللہ علماء ہیں لیکن وہ ماحول سے ایسے متاثر ہو چکے ہیں کہ اب وہاں ان کی بات چلتی نہیں ہے. اس لیے ایک ماحول کے نتیجے میں بات سمجھ میں آتی ہے. اس لیے سب سے پہلی چیز اپنے آپ کو نیک بنانا اور اپنے آپ کو دیندار بنانا, یہ ہماری سب سے پہلی ذمہ داری ہے. قیامت میں میرے بارے مجھے دوسرے کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا. قیامت میں سب سے پہلے مجھے میرے بارے میں پوچھا جائے گا, یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم, اے ایمان والو اپنے آپ کو بچاؤ, واہلیکم یہ دوسرا نمبر ہے, نارا جہنم کی آگ سے بچاؤ. اپنے آپ کو دیندار بنانا. ہم میں سے ہر ایک کا مولوی ہونا فرض نہیں, فرض عین نہیں. ہم میں سے ہر ایک کا مفتی صاحب ہونا فرض عین نہیں. ہاں, ہر ایک کا دیندار ہونا ضروری ہے. اگر دیندار نہیں ہے تو قیامت کے دن اس کے بارے میں ہم سے سوال کیا جائے گا. اس لیے ہم میری اپنی ذات کے اندر میں اللہ کا دین آ جائے, میرے اندر میں دین پر چلنے کا شوق پیدا ہو جائے, نماز کا شوق, ذکر کا شوق, علم کا شوق, قرآن کی تلاوت کا شوق, اچھے اخلاق کو زندہ کرنے کا شوق, ایمانیات کے بنانے کا شوق, اخلاق کو زندہ کرنے کا شوق, کسی کو معاف کرنے کا شوق, ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کا شوق, صلہ رحمی کرنے کا شوق. تو اس کے لیے فرمایا جب تک ہم اس کے فضائل کو سنیں گے نہیں تب تک اس کا شوق اندر میں پیدا ہوگا نہیں. قاری ظہیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے جیسے بازار
چیزوں کی منڈیاں ہیں، بازار میں چیزوں کا بھاؤ معلوم ہوتا ہے، ایسے ہی فضائل کی تعلیم کے حلقے میں عمل کا بھاؤ معلوم ہوتا ہے کہ عمل کا کیا کیا ثواب ہے، 2 رکعت پر کیا ملے گا، ماں کے قدموں کے نیچے اللہ نے جنت رکھی ہے، صلہ رحمی کرنے پر کیا ملے گا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں من طال عمرہ، کہ فرماتے ہیں جو یہ چاہے کہ میری عمر میں برکت ہو جائے اور میرے رزق میں برکت ہو جائے، دونوں چیزیں چاہتے ہیں لوگ، میری عمر میں برکت ہو جائے اور میری رزق میں برکت ہو جائے، فلیصل رحمہ، وہ صلہ رحمی کرے۔ کتنا آسان راستہ، ماشی، بھائی، موما، کاکا، خالہ، پھوفی، پھوفا، وہ ان رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس کی عمر میں بھی برکت ہوگی اور اس کے رزق میں بھی برکت ہوگی۔ کتنا آسان نسخہ ہے۔ اب آدمی جب اس نسخے کو سنے گا، یار تو کرو نہیں اسے پالنپور نادر 60 روپے میٹر مڑا سے انو اگنا تپن نادر 30 روپے میٹر مڑا سے چم نہ لیے بھائی مارا کوس میٹر لے جیرو بھائی پالنپور میں آپ آؤ مڑا سے انو اگنا آپ آؤ مڑا سے۔ جب آدمی کے سامنے کسی چیز کا نفع ظاہر ہوتا ہے تو اس چیز کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ فضائل کی تعلیم کے اندر میں اہتمام سے بیٹھنے پر ہمیں معلوم ہوگا کہ نماز پڑھنے پر کیا ملے گا، عظمت کے ساتھ۔ رسمی کوئی بات نہیں، ورشوں کی تعلیم تھا اسے پڑھ آ تو میں اوپریل سے حدیث تمہیں خبر سے آ تو مٹھے آوڑا سے، اس کو عمل کی توفیق نہیں ملے گی۔ جاننے کی نہیں، عظمت کی نیت سے اگر ہم سنیں گے اللہ تعالیٰ اس عظمت کے طفیل ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر جو علم اتارا ہے ان میں سب سے پہلا فضائل والا علم اتارا ہے کہ فضائل کے ذریعے سے اندر میں شوق پیدا ہو جائے۔ شوق پیدا ہوگا تو آدمی مسئلہ معلوم کرے گا کہ یہ نماز کیسے پڑھی جائے، روزے کی کیا مسائل ہے، زکات کی کیا مسائل ہے۔ وہ مسائل کب پوچھے گا؟ جب وہ عمل کرنا شروع کرے گا، راستے پر چلے گا تو منزل کا پتہ کرے گا کہ بھائی انداز میں رستہ چیوں سے گھر بیٹھے بیٹھے نہیں پوچھے، وہ تو چلنے کے بعد پوچھے گا آرستو ہے کہ نہیں جائے، آرستو ہے کہ نہیں جائے۔ پھر مسائل کا علم اللہ تعالیٰ نے اتارا۔ اسی لیے فرمایا ہم فضائل کی تعلیم میں اہتمام کے ساتھ اپنے آپ کو مسجد میں شریک کرنے والے بنے۔ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے یہاں عصر کی نماز کے بعد تعلیم ہوتی ہے۔ اس تعلیم کے اندر میں ہمارا سارا مجمع بیٹھتا ہے۔ کوشش کرے کہ کوئی ایک ساتھی بھی اٹھ کر نہ چلا جائے، اور اگر کوئی جا رہا ہو تو اس کی منت سماجت کر کے چائے وائے پلا کر اس سے دوستی کر کے اس کو یہ سمجھائے کہ بھائی 5 منٹ کی تعلیم میں تیرا کیا نقصان ہو جائے گا، اگر تو بیٹھ جائے گا تو پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی باتوں کا نور ہمارے آنکھوں کانوں دماغ کے راستے سے دل میں اترے گا اور اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے گا۔ اگر ہم فضائل کی تعلیم میں اہتمام کے ساتھ بیٹھنے والے بنے اور اس کے نتیجے میں ہماری زندگی میں عمل کا شوق پیدا ہو گیا تو کیا ہوگا؟ ہم تو عمل کرنے والے بنے، لیکن اگر ہمارے گھر کے اندر میں اس عمل کے زندہ کرنے کا ماحول نہیں ہے تو آدمی فرمایا مرد بنتا ہے تو فرد بنتا ہے اور عورت بنتی ہے تو خاندان بنتا ہے۔ فرمایا مرد بنتا ہے تو فرد بنتا ہے اور عورت بنتی ہے تو خاندان بنتا ہے۔ اگر مرد دیندار ہے تو اس کی دینداری گھرنا عمرہ سودی، اگر عورت دیندار ہے تو ایک عورت دیندار ہوگی تو وہ وہ عورت اپنے ذریعے سے اپنے باپ کو، بھائی کو، شوہر کو، بیٹے کو اور پتہ نہیں کتنوں کی زندگیوں کے اندر میں ہدایت کے لانے کا ذریعہ بنے گی۔ اس لیے عورتوں کے اندر میں دینی مزاج کا پیدا ہونا ضروری ہے، ورنہ ہم کتنا ہی شریعت اور سنت کو پڑھ کر عمل کرنے والے بنے، لیکن شادی نو ٹیم آوے اتنے خبر پڑے کہ بھائی چم سے بس ریت رواج آ تو کرو پڑے، جوڑو تالو پڑے، وہ تو کرو پڑے، نہ کرو تو نہ چالے، نہ کرو تو نہ چالے۔ پھر ریت رواج جو ہے وہ گھروں کے اندر میں عام طور پر مستورات کی گھٹی میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ اس لیے ہماری مستورات اور ہمارے بچوں کو لے کر ہمارے بڑے فرماتے ہیں 24 گھنٹے میں سے فارغ وقت نکال کر ہم اپنے گھر کے اندر میں تعلیم کا حلقہ قائم کرنے والے بنے کہ جس کے ذریعے سے ہمارے گھر کا باطل ٹوٹ کر گھر کے ہر فرد کے اندر میں دین پر اور شریعت پر چلنے کا شوق اور مزاج پیدا ہو جائے۔
کیا فائدہ ہوگا کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کے اندر میں بھی اس بات پر عمل کرنے کے نتیجے، اس سننے کے نتیجے میں عمل کرنے کا شوق پیدا ہو جائے گا۔ مولانا محمد سلیمان جازی اکثر نظام الدین میں فرمایا کرتے تھے کہ میں جھانسی کے اندر میں گیا تو جھانسی میں ایک بچے سے ملاقات ہوئی، اس بچے سے پوچھا کہ بیٹا، مولانا عمر صاحب فرماتے تھے کہ مستورات کے اندر میں ایک مرتبہ بیان ہوا، بیان کے بعد ایک چھوٹے سے بچے سے ملاقات ہوئی تو میں نے بچے سے پوچھا بیٹے تم کو کوئی دعا یاد ہے؟ تو اس نے کہا ہاں مولوی صاحب سوتے ہوئے ایک دعا پڑھتا ہوں وہ مجھے یاد ہے۔ کون سی دعا پڑھتے ہو بیٹا؟ تو اس نے کہا بسمک ربی وضعت جنبی ان امسکت نفسی فرحمها وان ارسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحین۔ لمبی دعا پڑھی، چھوٹا سا بچہ، مولانا فرماتے ہیں میں تو تعجب میں پڑ گیا، میں سمجھا بھائی اللہ بسمک ہوں تو سنا دیا، بیٹا تم نے یہ دعا کہاں سے سیکھی؟ کہ مجھے میری امی نے سکھائی۔ تیری امی نے کہاں سے سیکھی؟ کہ میری امی نے میرے ابا سے سیکھی، میرے ابا جماعت میں گئے تھے وہاں سے سیکھ کر کے آئے تھے۔ یہ سلسلہ چلتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس طریقے سے بچوں کے ذریعے سے دین کو دنیا میں زندہ ہونے کا اللہ تعالیٰ ذریعہ فرماتے ہیں۔ ایک جھانسی میں ایک بچہ مسجد میں نماز کے لیے آتا ہے اور بغیر وضو کیے مسجد میں صف میں بیٹھ جاتا تھا۔ امام صاحب نے ایک مرتبہ پوچھا بیٹے تو روزانہ مسجد میں آتا ہے، نماز پڑھتا ہے، وضو کیوں نہیں کرتا؟ اس نے کہا ہمارے گھر میں تعلیم ہوتی ہے، ایک مرتبہ میری ماں کتاب پڑھ رہی تھی تو اس میں پیارے نبی علیہ السلام یہ فرماتے تھے کہ جو آدمی گھر سے وضو کر کے مسجد کو جاتا ہے وہ ایسا ہے جیسا گھر سے احرام باندھ کر حج کو جاتا ہے۔ جب سے میں نے یہ سنا ہے میں روزانہ اپنے گھر سے وضو کر کے آتا ہوں۔ اب چھوٹے سے بچے نے سنا، اب وہ اس پر عمل کر رہا ہے۔ عظمت کے ساتھ ہم بیٹھیں گے، اہتمام کے ساتھ گھر میں تعلیم ہوگی تو اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائیں گے۔ اہتمام کا کیا مطلب؟ ایک تو یہ ہے تو کتاب پڑھنا چالو کریے، تو تمہیں وہاں دے ہو تو مسٹر پاس بھی نہ ہو، چل تو کتاب پڑھتی رہو، یعنی گویا رسم تھی پوری کرنی۔ ایک رواج موضوع تھی تعلیم، چلو ہاں تعلیم کری تھی، ہمارے گھر میں تعلیم تھا، یہ نہیں۔ اہتمام کیا ہے؟ ہمارے بڑے فرماتے ہیں اس کے لیے چٹائی بچھاؤ، جیسے نماز کے لیے مصلی بچھا رہے چٹائی بچھاؤ، چٹائی چمپاسری سے یا تعلیم تھاوانی سے؟ ہر ایک کے ذہن میں آئے گا کہ چٹائی چمپاسری کہ تعلیم تھاوانی سے، ہاں تعلیم تھاوانی۔ ایک عمل کا اہتمام سب مل کر کے بیٹھے عظمت کے ساتھ پڑھا جائے، سنا جائے تو انشاءاللہ یہ چیز ہمارے گھروں کے اندر میں زندہ ہوگی۔ اس عمل کو ہمارے بڑے فرماتے ہیں روزانہ کی 2 تعلیم، مسجد کی تعلیم، گھر کی تعلیم، ان 2 تعلیموں کا ہمیں اہتمام کرنا ہے۔ کریں گے انشاءاللہ سب؟ کون کون کرے گا ذرا ہاتھ اونچا؟ سب کریں گے۔ اگر آج تک نہیں ہوئی ہے، آج 24 گھنٹے کی نہ ہوئی ہو تو گھر میں جا کر آج تو اتنا ہی سنا دینا، جو سنا ہے یہاں وہ سنا دینا، سنا دیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آسان فرما دے۔ کتاب ہے تو کتاب پڑھ لی جائے۔ اور یہ فرمایا میری ذات ماشاءاللہ دیندار بن گئی، ہمارا گھرانہ دیندار بن گیا، لیکن اگر محلے میں کسی پیلا شیڑے کو بدبو تھے ہوئے کترو مرے پڑی ہے تو وہاں آشڑے تھے آشڑے سوتی بہت دے انہی گنداوے سے مہنگاوے سے برائی ایک جگہ ہو رہی ہوگی محلے میں تو اس برائی کے اثرات ہمارے پورے محلے میں آئیں گے۔ اس لیے اپنی ذات کے اندر میں نیک اعمال لانے کے لیے مسجد کی تعلیم کا اہتمام، گھرانے میں نیکی کو لانے کے لیے، خیر کو زندہ کرنے کے لیے گھر کی تعلیم کا اہتمام، اور اب ہمارے محلے کے اندر میں اللہ کا دین 100% طور پر زندہ ہو جائے، اس کے لیے ہمارے بڑے فرماتے ہیں ہفتے میں 1 دن فارغ کر کے، اگر عصر کے بعد گشت ہوتا ہے تو عصر سے لے کر بیان تک کا، اور اگر مغرب کے بعد ہوتا ہے تو مغرب سے لے کر عشاء کے بعد بیان تک کا پورا وقت فارغ کر کے ہم قربانی کے ساتھ گشت کر کے ہماری مسجد کے اطراف میں جتنے محلے ہیں ہر محلے کے ہر فرد کو نماز کے عنوان پر مسجد میں بلا کر مسجد میں ان کے سامنے پورے دین پر چلنے کا نفع پیش کیا جائے اور بے دینی پر چلنے کا نقصان پیش کیا جائے، اور دین کی محنت کی عظمت بتا کر ان کو پھر دین کی محنت کے لیے آمادہ اور تیار کیا جائے۔ یہ ہمارا روزانہ کا ہر ہفتے کا معمول ہوگا، تو اس کے نتیجے میں بار بار گشت کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ محلوں کے اندر میں سے برائیوں کو اور خباثت کو اور ظلمت اور اندھیری کو دور فرما کر اللہ تعالیٰ نیکی اور خیر کو زندہ کریں گے۔ ہمارے محلوں میں ماشاءاللہ سب کے سب دیندار بن گئے،
اچھا ماحول بن گیا. لیکن عام طور پر یہ ہوتا ہے کسی بڑے گاؤں کے اندر میں چھوٹے گاؤں کے لوگ تجارت کے لیے آیا کرتے ہیں, بڑے گاؤں کے لوگ چھوٹے گاؤں کے اندر میں مزدوروں کو تلاش کرنے کے لیے جاتے ہیں. اس طرح آپس میں اختلاط کے نتیجے میں وہاں کے اثرات یہاں آئیں گے. اس باہر کے موذی تکلیف والے گندے اثرات سے اپنے گاؤں کو بچانے کے لیے فرمایا ہمارے کام کرنے والے ساتھی ہفتے میں ایک مرتبہ جیسے ہمارے مقام پر گشت کر رہے ہیں, محلے کے اطراف میں گاؤں کے کنارے پر کسی اور مسجد کو نشانہ بنا کر وہاں پر دوسرا گشت قائم کرے. اور دوسرا گشت اس لیے نہیں ہے کہ وہاں جا کر ملاقاتیں کی جائے, بلکہ دوسرا گشت اس لیے ہے تاکہ جیسے ہماری مسجد میں 5 اعمال کرنے والے افراد ماشاءاللہ مہیا ہیں اور تیار ہیں, ویسے ہی ہماری اس بستی کے اندر میں 5 اعمال کرنے والے ساتھی تیار رہے. اس کے لیے دوسرے گشت کے عنوان پر باری باری ہمارے گاؤں کے اطراف میں جتنی مسجدیں ہیں باری باری ہر جگہ پر دوسرے گشت کے عنوان پر محنت کی جائے تاکہ اللہ تعالیٰ گاؤں کو اور گاؤں کے اطراف کو تمام شرور اور فتن سے بچا کر دین کی محنت کے لیے آمادہ فرما دے. اب میرے دوستو بات یہ ہے کہ بعض مرتبہ دور کے لوگ ہمارے یہاں آیا کرتے ہیں, تو فرمایا مہینے میں ایک ہفتہ طے کر کے, مہینے کا ایک مرتبہ 3 ہفتہ طے کر کے قربانی کے ساتھ اللہ کے راستے میں ہمارے اطراف کے اندر میں چھوٹی چھوٹی بستیوں میں جایا جائے, اور جو محنت ہماری اپنی ذات سے لے کر ہمارے اپنے گاؤں اور محلوں میں ہم اپنے یہاں کر رہے ہیں, ویسے ہی اطراف کے اندر میں اس محنت کو زندہ کیا جائے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس محنت کے ذریعے سے ہمارے سارے اطراف کے اندر میں سارے علاقے کے اندر میں 3 دن کی محنت کے ذریعے سے سارے علاقے میں اللہ تعالیٰ دین اور دین کی محنت کی ذمہ داری کا احساس لوگوں کے اندر میں پیدا ہو. یہ وہ اعمال ہیں جن اعمال کو اپنی ذات سے اپنی بستی میں زندہ کرنا ہے اور اپنی ذات سے زندہ کرنا ہے. اس لیے 5 نمازوں میں سے کسی ایک نماز کے بعد سر جوڑ کر سوچ کر بیٹھنا کہ کام کیسے کیا جائے, کیسے اس کی ابتدا کی جائے, گھر گھر کی ملاقات کا نظام کیسے بنایا جائے. اگر ہمارے گاؤں میں 100 مکان ہیں تو ایسی 5 جماعتیں بنائی جائے جو جماعتیں روزانہ بلا ناغہ اچھی طرح ہر گھر کی اور ہر گھر کے ہر فرد کی ملاقات کریں, کہ ہر گھر کے ہر فرد کی ملاقات کرتے کرتے 20 دن میں ہماری ملاقات پوری ہو جائے. اگر 100 مکان ہیں 5 جماعتیں کافی ہو جائے گی. یہ 5 جماعتیں مضبوطی کے ساتھ محنت کرے. جیسے ہمارا روزانہ صبح کا چائے ہمارے لیے ہم نے لازم کر لیا ہے, گویا ہمارا یہ روحانی محنت کا یہ چائے کا ناشتہ ہے کہ اس کی محنت کے بغیر, اس محنت کے بغیر میرا گزارا نہیں ہو سکے گا. اگر ایک مرتبہ چائے نہیں پی تو کوئی بات نہیں ہے, لیکن اگر دین کی محنت نہیں کی, 2.5 گھنٹے کی محنت کے ذریعے سے مسجد کی آبادی کی محنت نہ کی, تو اس بے دینی کے نتیجے میں جو نقصان آئے گا وہ اس نقصان کی تلافی اور اس کا مداوع نہیں ہو سکتا. اس لیے گھر گھر کی ملاقات کو لازمی کیا جائے. اگر ہماری 5 جماعتیں ہیں تو یہ 5 جماعتیں مضبوطی سے ملاقات کریں, ہو سکے بیٹھ کر چارپائی پر بیٹھ کر اطمینان سے بات کریں. 15 منٹ 20 منٹ جتنا مناسب ہو اس کو ایمانیات کی بات کرے. جاتے ہوئے سب سے پہلے تشکیل کی بات نہ ہو, بھائی تمہیں بلا 4 مہینہ ارادہ کرے تو شو تھیوں کوئی جاؤں کو ترتیب بڑھاؤ ماتی ہر کوئی جوائن تھا, اچھا چلو ٹھیک ہے. اب آئندہ دوسرے دن فجر کی نماز میں ہم نے کارگزاری دے دی, ایک ملاقات میں جاتا, ملاقات کری نوشے میں پہلا بھائی نے ملاقات کری دی. حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے تفریق وقت کا نمبر تو 6 نمبر ہے. پہلا کلمہ, ایمان, نماز, علم, ذکر, اکرام, اخلاص, پھر اس کے بعد تفریق وقت ہے. جب جس کے پاس ملاقات کے لیے جائے, جب تک اس کا ذہن نہیں بنایا جائے گا, اس کو ترغیب نہیں دی جائے گی, تو اس کو ترغیب دیے بغیر اللہ کے راستے کے لیے آمادہ کیسے ہو سکے گا. 5 وقت کی نماز میں 5 وقت اذان دلائی جاتی ہے, حالانکہ ہمیں معلوم ہے کہ بھئی عصر کی نماز پڑھ لی, اب مغرب کے لیے آنا ہے تو صرف حی علی الصلاۃ کہہ لینا کافی تھا, حی علی الصلاۃ, حی علی الفلاح, آؤ نماز کے لیے, آؤ کامیابی کی طرف. لیکن نہیں, شریعت نے اذان مشروع کی اور اذان میں پہلے ذہن بنایا گیا, اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر, پھر شہادتین, پھر رسالت کی پھر گواہی, اور سارا ذہن بنا کر پھر یہ کہا گیا حی علی الصلاۃ. ترغیب کی امت ترغیب کی محتاج ہے, اس لیے ہم بار بار اچھی طرح ترغیب دے کر, اچھی طرح ذہن بنا کر اب اس کو آمادہ کیا جائے. 4 مہینے کے لیے تیار ہو رہا ہے فبیہا, نہیں
تو بھائی اب ماشاءاللہ ہماری چلے کی جماعت انشاءاللہ اس مہینے کے آخر میں یا آئندہ مہینے کی 10 تاریخ میں جا رہی ہے، تو وہ کہے گا بھائی میری تو ترتیب شاید نہ بن سکے، لیکن گھر میں سے ایک آدمی کی ترتیب بنا دوں گا، انشاءاللہ بیٹے کی ترتیب بنا دوں گا، تو اس کا نام لکھ دوں گا۔ اچھا بھائی ماشاءاللہ ہمارے یہاں مسجد سے ہر مہینے کی 4 جماعتیں اللہ کے راستے میں 3 دن کی نکلا کرتی ہے، ہر ہفتے میں نکلتی ہے، آپ کا کوئی ہفتہ طے ہو جائے، اسی ہفتے ہماری جماعت 3 دن کی جانے والی ہے، اچھا ٹھیک ہے انشاءاللہ اس ہفتے میرا کوئی کام بھی نہیں، میں انشاءاللہ تیار ہوں۔ تو یہ 5 جماعتیں روزانہ ہمارے پاس مواد لے کر آئے گی، کوئی 4 مہینے کا، کوئی چلے کا، کوئی 3 دن کا، تو 3 دن کی تشکیل کے لیے الگ سے جماعت بنانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ 6 دن، ہفتے کے 6 دن، 6 پنچا 30 ملاقاتیں ہوگی، اور یعنی روزانہ جو ملاقاتیں ہوگی، کم سے کم اگر ایک بھی ملاقات روزانہ کی ہوتی ہے تو 6 دن میں 30 ملاقاتیں ہوگی۔ 30 ملاقاتوں میں اگر 10 آدمی بھی 3 دن کے لیے تیار ہو گئے تو گویا اس ہفتے کی ہماری جماعت تیار ہو گئی۔ تو ہمارا کام اس طریقے سے آسان ہو جائے گا، اس لیے کام کو آسان بنائے اور کام کو صرف کسی پر موقوف نہ کر دے، فلانا بھائی اشید توش کون تھا ہے، پہلا ملشا بشید توش کون تھا ہے، پہلا حاجی صاحب بشید توش کون تھا ہے، نہیں ایسا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کام دیا ہے 2 رکعت نماز پڑھ کر اللہ سے مانگ کر ملاقات کے لیے نکلے۔ جب ہم دنیا کے بول بولنے کے لیے گھنٹوں تک دنیا کے بول بول سکتے ہیں تو اللہ کے دین کی بات کرنی ہے 10 منٹ 15 منٹ تو ہم کیوں نہ کر سکے؟ اس لیے اہمیت کے ساتھ، عظمت کے ساتھ، ذمہ داری کے ساتھ اگر ملاقاتوں کا یہ نظام ہمارا برقرار رہے گا تو انشاءاللہ ہمارے 2.5 گھنٹے کی نسبت پر اللہ تعالیٰ اس پورے تمام اعمال کو اللہ تبارک و تعالیٰ برقرار اور قائم رکھیں گے۔ اب ایک زمانے میں ہمارے ہاں عرب کی جماعت آئی تھی باغل میں، تو وہ 5 اعمال بتا رہے تھے کہ انہوں نے یہاں سے عمل گنانا شروع کیا تھا کہ بھئی روزانہ کا مشورہ اور روزانہ کی 2 تعلیم اور ہفتے کے 2 گشت اور مہینے کے 3 دن، اور یہ انگوٹھا پکڑ کر فرمایا یہ 2.5 گھنٹہ۔ انگوٹھا ہے تو پکڑ مضبوط ہے، اور انگوٹھا نہیں ہے تو مٹھی کی پکڑ مضبوط نہیں ہوتی، اگر انگوٹھا ہے تو پکڑ مضبوط ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر میں جن فرشتوں کو اتارا تھا، ان فرشتوں کو بھی یہ حکم دیا گیا تھا کہ ان کے پورویج کاٹ دو، ان کے انگوٹھے کاٹ دو تاکہ پکڑ ان کی ڈھیلی ہو جائے۔ اس لیے ہمارا 2.5 گھنٹہ گویا ہمارا انگوٹھا ہے، اس لیے اس مضبوطی کو، اس 2.5 گھنٹے کے عمل کو مضبوط رکھیں گے تو انشاءاللہ 3 دن کی جماعت، چلے کی جماعت، 4 مہینے کی جماعت اور دیگر جو تقاضے ہیں وہ تقاضے انشاءاللہ ہمارے پورے ہوں گے۔ کام تو ماشاءاللہ ہم اور آپ سب جانتے ہیں، لیکن اصل بات یہ ہے فکر کے ساتھ اپنے آپ کو ذمہ داری کے ساتھ کام پر کھڑا کرنا۔ کوئی کرے نہ کرے مجھے کرنا ہے، کوئی کرے نہ کرے مجھے کرنا ہے۔ اگر آدمی اس کو اپنا ذاتی کام سمجھے گا تو کام کرنا آسان ہو جائے گا، اور اگر سب کا کام سمجھا تو سب کا کام سمجھیں گے تو کام کو نبھانا مشکل ہو جائے گا۔ ایک باپ یہ سمجھتا ہے آپ پوت چھوکرا مارا سی تو پوت چھوکروں نے موٹا کروا، شادی کراوی، گھر بناوا، ویواہ چلاؤ، بدو آسان سے، لیکن پوت چھوکرا یہ سمجھتے ہیں 5 لڑکے کیا تو ہمارا باپو سی، ہمارا باپو، میرا باپ نہیں ہمارا باپو سی، تو وہ باوا نہ وارو نکلی جو کہ پہلا چھوکرا نہیں، بیجا چھوکرا نہیں، تیسرا چھوکرا نہیں۔